صل علی محمد علی محمد. یا علی اللہم صل علی محمد آل محمد. خدا آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے جو آپ مولا حسین سے کرتے ہیں. اتنی سخت گرمی میں اتنی کثیر تعداد میں آپ سب اس فرش عزا پہ ہیں. مولا آقا حسین آپ سب کو اس فرش عزا پہ آنے کا اجر عطا کریں. آپ کی محبتوں کو آپ کی نسلوں میں منتقل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم سب پرسہ پیش کرنے آئے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں. سب سے پہلے حضرت حجت کی سلامتی کی دعا ہم اور آپ سب مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. باواز بلند نعرہ صلوات. معرفت امام زمانہ کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج آخری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا خلق کرنے والا بھی ہے اور عالمین کو پالنے والا بھی ہے. اور وہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا. قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ارشاد رب العزت ہوتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، عمل صالح انجام دیے، ہم بہت جلد، ہم سے مراد خدا، ہم بہت جلد
ان کے دلوں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی ساتھ ہو. یہی بات کی نا خدا نے آمنو وعملوا الصالحات. اگر ایمان لانے والے لوگ ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں, عقیدہ بھی موجود ہے, عمل بھی موجود ہے, تو میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. اچھا کیوں؟ ایک معصوم کی روایت بیان کر دوں پھر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں دین محبت کے سوا ہے کیا؟ یعنی دین کل محبت ہے. کیوں کہا امام نے یہ؟ ہم اور آپ جو حدیث قصہ سنتے ہیں نا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مجلس کے ابتدا میں حدیث قصہ ہوتا ہے. اس حدیث قصہ میں ہم سنتے ہیں انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ کہہ رہا ہے نہ خلق کرتا زمین و آسمان کو, نہ چاند و سورج کو, نہ دریا کو, نہ دریا پہ رواں کشتی کو. اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیر کسا موجود ہیں. اور جب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ زیر کسا کون ہے تو پروردگار عالم نے کہا تھا ہم فاطمہ ابوہا و باغلوہا و بنوہا. صلوات بھیجیے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آلہ. تو اب جو چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں دین محبت کے سوا ہے کیا؟ دین کل محبت ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو اس کائنات کو خلق کیا پنجتن کی محبت کے صدقے میں. اللہ جو محبت کرتا ہے ائمہ معصومین سے, چہاردہ معصومین سے, اللہ حدیث قصہ میں اعلان کر رہا ہے میں نے کائنات خلق کی ہے ان کی محبت میں. اور اللہ چاہتا ہے مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رہو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں جتنی مخلوقات ہیں, صرف مسلمان نہیں, صرف مومن نہیں, غیر مسلم بھی, اللہ کہہ رہے جتنی میری مخلوقات ہیں یہ سب میرے اہل و عیال ہیں. اگر کوئی میرے شوہر کے ساتھ, میرے بچے کے ساتھ, میری بیٹی کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ہم شکر گزار ہوتے ہیں. نہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, نہیں بڑا خیال رکھتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں. تو ہم اگر اہل و عیال کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ پوری کائنات تمام انسان میرے اہل و عیال ہیں. تو اگر ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اجر خدا دے گا. اور آج دنیا میں کیا ہے, ایک سگے بہن بھائی, غیروں کو تو چھوڑیے, اپنوں میں دلوں میں ایسی کڑواہٹ آ گئی ہے, انہوں نے کر لیا ہمیں نہیں بلایا, ایسا کر لیا. نہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بیس لیس باتوں پہ ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں. بس میں, میرا شوہر, میرا بچہ. غلط ہے یہ. بچیوں کی سوچوں کو بدلیں. حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ رشتے متعارف کرائے ہیں. بیٹے آتے ہیں, ماں کو سلام کرتے ہیں, ماں سلام کا جواب دیتی ہے, وہ قرۃ عینی. ہاں, کتنی محبت سے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ طریقہ سکھایا آل محمد نے, ایسے رشتوں سے محبت کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رشتوں کو استعمال کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے. تو اب چھٹے امام کہہ رہے ہیں دین محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. دین میں پورا دین 5 چیزوں میں آ گیا. کون سی 5 چیزیں؟ جو ہمارے لیے 100% نقصان دہ تھی اللہ نے حرام کر دیا, اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا. اور جو 100% ہماری انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھی اللہ نے اسے واجب کر دیا. اور اگر تم کچھ کر کے مستحب آ سکتے ہو تو میرے قریب آ سکتے ہو. کس کے؟ خدا کے. تو مستحب کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ گے, اور اگر مکروہات چھوڑ دو گے تو میرے اور قریب آ جاؤ گے, اور مباحات چاہو کرو چاہو نہ کرو. یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہمیں اپنے بچے سے محبت نہ ہو, استری اسٹینڈ پہ استری ہو رہی کپڑوں میں, پریس کر رہے ہیں کپڑے, چھوٹا بچہ گھر میں قریب ہے, ارے ہٹاؤ اس کو, ہٹاؤ جل جائے گا. کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ اس بچے سے محبت ہے نا، تو اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اسی لیے اس نے واجب بھی بتا دیے، حرام بھی بتا دیے، مکروہات بھی بتا دی، مستحبات بھی بتا دیے۔ اس لیے چھٹے امام کہہ رہے ہیں پورا دین محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ اور اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہو اسے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتاب 50 موضوعات، مولانا سید علی افضل زیدی قمی کی کتاب ہے، اور اس میں 50 موضوعات پہ بات کی گئی ہے۔ میں اس کتاب سے روایت پڑھ رہی ہوں۔ یہ روایت معاذ بن وہب بیان کرتے ہیں، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ معاذ بن وہب کہتے ہیں کہ ہم خانہ خدا کی زیارت کے لیے مکہ جا رہے تھے، اور ایک قافلہ تھا ہمارے ساتھ۔ اس قافلے میں کچھ اہل تشیع بھی تھے اور کچھ اہل سنت کے لوگ بھی تھے۔ کہا کہ اس میں ایک بوڑھا تھا، وہ اہل سنت تھا، وہ مولا کی امامت کو نہیں مانتا تھا۔ کیونکہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، لہٰذا وہ سفر میں بھی نمازیں پوری پڑھ رہا تھا۔ اور ہمارے مکتب میں کیا ہے کہ اگر سفر میں جاؤ تو نماز قصر ہو جاتی ہے۔ وہ سفر میں بھی نمازیں پوری پڑھ رہا تھا، اور ایک بارگی وہ بوڑھا شخص بیمار ہوا۔ جب بیمار ہوا تو آثار موت نمودار ہوئے۔ لوگوں نے کہا چلو اب یہ کیا بچے گا، چلو آگے بڑھے، اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اسی قافلے میں اس کا بھتیجا بھی تھا، اور بھتیجا اہل تشیع ہو چکا تھا، مولا کی امامت پر ایمان لے آیا تھا۔ جب اور لوگ کہنے لگے چلو چھوڑو آگے بڑھے ہم لوگ، ابھی شخص نہیں بچے گا، بھتیجا اٹھا کہ نہیں، اپنے چچا کے پاس آیا، اور چچا کے پاس آ کے 2-3 جملے کہے۔ کیا کہے؟ چچا آپ کو معلوم ہے رسول کی وفات کے بعد صرف چند لوگ حق پہ رہ گئے تھے، اور رسول بتا کے گئے تھے اپنے آخری حج کے بعد من کن تو مولا فہذا علی مولا، جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رسول کے بعد جانشین علی ہیں۔ جب یہ بیان کرنے لگا، بتانے لگا، تو ایک بارگی چچا نے کہا میں مولا کی ولایت پر ایمان لایا اور میں اسی ولایت پر ہوں۔ یہ کہا روح قبض ہو گئی، بس یہ ولایت کا اقرار کرتے ہی روح قبض ہو گئی۔ اچھا وہ لوگ گئے خانہ خدا کی زیارت کی، جب کاروان پلٹا مدینے آیا اور امام جعفر صادق کی زیارت کے لیے گیا۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ امام کی زیارت کو آئے تو سب لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ مولا ایک شخص تھا، وہ اہل تشیع نہیں تھا، اس نے آخری سانسوں میں ایمان قبول کیا۔ مولا کیا وہ جنت میں ہوگا؟ اب جب سوال پوچھا گیا تو چھوٹے امام کہتے ہیں تم اس سے اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جو آخری سانسوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کیا، پروردگار عالم نے اس کو بہشت میں جگہ دی ہے۔ کبھی بھی اگر دل میں دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے خیال آئے نا کہ ہمیں کیا ملا ہے، سوچئے اللہ نے محبت محمد و آل محمد دے دی۔ یہ زندگی بھی حق پہ اور موت بھی حق پہ، دنیا میں بھی مولا کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم سب برزخ میں بھی مولا کے ساتھ ہوں گے، اور مولا کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ محبت اہل بیت بہت اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ خدا قرآن میں کہہ دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے صاحبان ایمان، میں اپنے رسول پر، میں اور میرے ملائکہ رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجو اور سلام کرو۔ اور اس پورے عشرہ اول میں آج 9ویں مجلس ہے، میں روزانہ آپ کے سامنے درود کی فضائل بیان کرتی گئی، آج بھی آخری مجلس میں بھی درود کی فضیلتیں بیان کروں۔ اچھا اب تک میں نے تذکرہ کیا کوئی مریض ہے، چاروں طرف سے آپ گھیر کے بیٹھ جائیے، 500 مرتبہ صلوات پڑھیے، مریض کو شفا، مگر منیمم لیول پہ کم سے کم ہم کتنی بار صلوات پڑھیں؟ رسول خطی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اسلام کہتے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 10 مرتبہ
सलावात पढ़ेगा और 10 मरतबा सलावात पढ़ने में 10 सेकंड लगेंगे। हाँ, इतनी छोटी सी मुद्दत में 10 दफा सलावात। कहा जो सोने से पहले आप बिस्तर पे लेटे हैं और आपने सलावात पढ़ी 10 मरतबा और रसूल को हदिया किया, तो रसूल कहते हैं जो ये अमल करेगा उसके नामाए अमाल में 1000 दीनार सदका करने का सवाब लिख दिया जाएगा। और दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं, दिरहम चांदी का सिक्का, दीनार सोने का सिक्का। रसूल कह रहे हैं 10 मरतबा अगर सोने से पहले सलवात पढ़ लोगे तो नामाए अमाल में 1000 दीनार सदका देने का सवाब मिलेगा। अच्छा, आक़ाए मुज्तहिद तहरानी इरशाद फरमाते हैं, आक़ाए मुज्तहिद तहरानी कहते हैं जब मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता था, कोई परेशानी आ जाती थी, मैं 10 तस्बीह यानी 1000 मरतबा सलवात पढ़ के मादरे इमामे जमाना बीबी नरजिस खातून को हदिया करता था, मेरी मुश्किल दूर हो जाती थी। और हम और आप क्या सोचते हैं, कोई बड़ा सा अमल, कोई बड़ी सी दुआ, फला जाकिरा बयान कर रही है, फला मौलाना बयान कर रहे हैं। मौलाए कायनात क्या कहते हैं, जो लंबी लंबी दुआएं कबूल करता है ना, वो खुदा छोटी दुआएं भी कबूल करता है। और सलवात इतना बड़ा खजाना है, किसी मुश्किल में फंस जाए, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना मुसीबत में, उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या पढ़ूं कि मुश्किल से निकल आऊं। रसूल कह रहे हैं जैसे ही किसी मुश्किल में, आक़ाए मुज्तहिदी कह रहे हैं जैसे ही किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता हूं 10 तस्बीह सलवात की पढ़ता हूं और मादर इमाम जमाना बीबी नरजिस खातून को हदिया करता हूं, वो मुश्किल हल हो जाती है। अच्छा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन अस्करी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई फूल को सूंघे और आंखों से लगाए, अच्छा हम खवातीन घरों में क्यारियां हो, पौधे लगाएं, कुछ देखभाल औरतें ही करती हैं। हाँ, मर्द सुबह ऑफिस गए शाम को आए, उनको गार्डन तैयार चाहिए, गमले भी रखे तो उनको हरे भरे चाहिए, हम औरतें ही खाद डाल दें, पानी डाल दें, माली से बहस कर रहे हैं, ये हमारे ही काम है। तो छठ आप 11वें इमाम क्या कह रहे हैं, 11वें इमाम कह रहे हैं अगर फूल को लिया, सूंघा, आंखों से लगाया और 1 मरतबा सलवात पढ़ी, फूल रखने से पहले खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सलवात पढ़े। और रसूल इस्लाम कहते हैं परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे और हुसैन के कातिलों पे लानत भेजे, उस पर अल्लाह सलावत भेजता है। अल्लाह अकबर, बेशुमार। तो आप सोचिए, हुसैन से मोहब्बत करना, हुसैन के कातिलों पे लानत भेजना, अल्लाह हम पर सलावत भेजता है। और जो हुसैन की अज़ा का फर्श बिछाए, जो हुसैन की अज़ादारी को कायम करे, खुदा उसे कितना अजर देता है। छोटी सी रिवायत बयान कर दूं किताब फजाइल इमाम हुसैन से। उस किताब में रिवायत है कि एक मियाँ बीवी थे और साल भर उसका शौहर कमाता था, थोड़ा थोड़ा जमा करते थे, इतना जमा हो जाता था कि जब मुहर्रम आता था वो मजलिस करते थे और तबर्रुक मोमिनीन में तकसीम करते थे। एक साल ऐसा हुआ कि वो शख्स बीमार हो गया, नहीं कमा सका, अब कुछ नहीं है घर में, मुहर्रम का चांद निकल आया है, अब औरत रो रही है, आज जब अज़ादार मेरे घर आएंगे, मजलिस करेंगे, मौला को रोएंगे, वो जाएंगे तो आज तो मेरे पास तबर्रुक भी नहीं है कि मैं क्या तबर्रुक दूंगी। और एक बारगी उसके मोहल्ले में एक जगह और मजलिस होती थी, वो उस मजलिस में गई और मसाइब के बाद जब दुआ होती है, मैं हमेशा कहती हूँ मसाइब के बाद, कहीं आप हो, महफिल में हो, किसी घर में हो, कहीं हो, मजलिस के बाद जो दुआ होती है सबकी आमीन बुलंद आवाज से होनी चाहिए। क्यों? उस आमीन के साथ हमारे मलाइका की आमीन शामिल हो, जनाब सैयदा की आमीन शामिल हो, सबकी दुआएं कबूल हो। वो गई मजलिस में, मसाइब हुसैन पे रोई और रोने के बाद मजलिस के अख्ताम पे दुआ हुई, उसे दिल में दुआ की, बीबी आप जानती हैं मेरे घर में कुछ नहीं है और हुसैन की अज़ा का फर्श बिछाना है, बीबी आज मैं अपने अज़ादारों को क्या तबर्रुक दूंगी, मेरी मदद कीजिए। ये कह के जब वो उस घर से निकली, अपने घर आई तो देखा 4 खवातीन घर में मौजूद हैं। और वो 4 खवातीन कौन? बीबी मरियम मादरे ईसा, बीबी हव्वा ज़ौजे आदम, बीबी हाजरा मादरे इस्माइल और बीबी खदीजतुल कुबरा। ये चारों बीबियां मौजूद हैं। कोई फर्श बिछा रहा है, कोई पानी के ग्लास भर भर के रख रहा है। कहा आप कौन हैं?
تعارف کروایا، میں حوا ہوں، میں مریم ہوں، میں ہاجرہ ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں. تم نے دعا مانگی تھی نا ابھی کہ بار الہ میرے گھر میں فرش عزا بچھنی ہے اور کچھ انتظام نہیں ہے، میرے پاس تبرک نہیں ہے، ہم آئے ہیں تمہارے گھر میں عزا کی عزاداری کا اہتمام کرنے. اور ایک بار کی دیکھتی اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا تعزیہ تھا. دیکھا اس تعزیے کے پاس ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی رو رہی ہے. قریب گئی، کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا تم فرش عزا جس معصوم کا بچھاتی ہو نا، میں اس حسین کی ماں ہوں. تم نے دعا مانگی تھی مجھ سے، بی بی مدد کیجئے، میرے گھر میں عزاداری کا سامان نہیں ہے. ہم آ گئے، تمہارے گھر میں مجلس بپا ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے سنا کہ یہ جناب سیدہ روتی ہے، بی بی آپ میرے گھر آئیں، بی بی آپ نے عزاداری کے لیے فرش بچھایا. یہ کہتے کہتے روتے روتے گری بے ہوش ہو گئی. اب جب آنکھ کھلی جناب سیدہ جا چکی تھی، مگر عزا کا فرش بچ چکا تھا، تبرک آ چکا تھا. حسین کی ماں مدد کرتی ہے کہ جو لوگ حسین کا فرش عزا بچھاتے ہیں. اچھا ایک بات لوگوں میں بڑی کامن ہے، کیونکہ میں ذاکر ہوں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ذاکری کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد چھوڑ دی. میری ایسی بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں. میں نے پوچھا کیوں چھوڑ دی؟ نہیں ہم سوچتے ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان میں کیا تاثیر ہوگی. کیا گناہگار؟ ہم سب گنہگار ہیں. کیا ہم کوئی گنہگار مولا کے مصائب نہیں پڑھ سکتا؟ کیا کوئی گنہگار مولا کے فرش عزا پہ نہیں آ سکتا؟ کیا کوئی گنہگار مولا کا ماتم نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. حسین نے کربلا میں حر کو معاف کر کے بتایا، حسین کے فرش عزا پہ آؤ تو صحیح، اگر حر جیسے ہوگے تو میں حر علیہ السلام بنا دوں گا. تو کوئی بھی گنہگار عزا کا فرش بچھا سکتا ہے، اور جو عزا پہ خرچ کرتا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے. اسی کتاب میں ایک روایت ہے، اور روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ محدث نوری. محدث نوری کون؟ شیخ عباس قمی کے استاد. اور محدث قمی کہتے ہیں یہ بات میرے استاد نے مجھے بتائی. ایک شخص تھا مرزا نبی خان، بہت گنہگار، فاسق و فاجر، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی سے لڑ پڑا، سرعام گناہ کرنے والا. کہ جب یہ مر گیا تو ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا ایک منظر ہے، باغات ہیں، محل ہیں، اور میرے ساتھ کوئی اور شخص ہے. اور وہ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ جنت ہے. اور چلتے چلتے خواب میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑا عالیشان محل ہے. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ مرزا نبی خان کا ہے. اب چہرے پہ ناگواری کے آثار. وہ فاسق و فاجر، اس کو جنت میں اتنا بڑا گھر مل گیا. جیسے ہم لوگ کی فطرت ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں پہ اعتراض بہت کرتے ہیں نا، تو اس نے بھی اعتراض کیا خواب میں کہ اس گناہگار کو اتنا بڑا عالیشان محل جنت میں. کہا ہاں، اس کی ایک نمک کی کان تھی، اور نمک کی کان سے سال بھر اسے جو ملتا تھا وہ تمام رقم وہ نجف بھجواتا تھا آقا حسین کی عزاداری پہ خرچ ہو. یہ عزاداری پہ خرچ کرنا ہے، حسین سے نسبت ہے، اس لیے خدا نے گناہ معاف کر کے یہ محل دیا. خواب سے آنکھ کھلی، حیران و پریشان ہے. ہم تو جسے گنہگار سمجھتے تھے اسے جنت میں محل مل گیا. اچھا وہ استاد تھے، گئے مدرسے اور اپنے طالب علموں کو پڑھانے لگے. پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے رات کا خواب بیان کیا. میں نے خواب میں یہ دیکھا وہ مرزا نبی جو گناہگار تھا اس کو اللہ نے جنت میں محل دیا. جیسے ہی کہا شاگردوں میں سے ایک شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا میں طالقان کا ہوں، میرا نام موتی طالقانی ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے. وہ اپنی طالقان کی نمک کی کان سے جو کماتا تھا وہ نجف بیچتا تھا، اور میرے بابا کھڑے ہو کر نجف میں عزاداری کرواتے تھے. تو ذرا سوچئے، جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے چاہے وہ خاک ہی کیوں نہ ہو. میں نے بیان کیا ابھی 2 دن پہلے آیت اللہ بروجردی عزاداروں کے سر کی خاک کو آنکھ میں سرما بنا کے لگا رہے ہیں. تو جو چیز بھی عزاداروں سے منسوب ہو جائے، حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے، اس کا احترام کیا کرے. آج کل ہمارے بچے یہ نہ کہیں اس مجلس میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہاں تو بس فروٹو بڑھتا ہے، جوس کا ڈبہ بانٹ دیتے. ہم اس مجلس میں جائیں گے وہاں بہت اچھے بیکری کا آئٹم بڑھتے. نہیں، ہم کسی بھی مجلس میں تبرک کے لیے نہیں جائیے. بچوں کو سمجھائیے تبرک کے لیے نہیں جا رہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں حسین کی ماں آئے گی، ہم حسین پہ رو کے پرزہ دیں گے. اور حسین کے نام پہ جو تبرک ملے وہ بہت متبرک ہے، کیونکہ حسین کے تبرک میں، مجلس کے تبرک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. صلوات بھیجیے بابا سے پہلے.
سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا نے ہمیں توفیق دی. اس عشرۂ اول میں ہم نے دعائے عہد کو سمجھنے کی کوشش کی اور آج دعائے عہد کا آخری حصہ اور آج دعائے عہد تمام ہو جائے گی. کل کی مجلس میں ہم نے چھوڑا تھا اس مقام پہ کہ بارالہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور امام زمانہ دشمنوں سے جنگ کریں گے تو بارالہ ان کی مدد کرنا. اب وہیں سے آج کی مجلس شروع کرتی ہوں. اللہم وسر نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ برؤیتہ. بارالہ امام زمانہ کا ظہور کر کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو خوشی عطا فرما. یہ کون سکھا رہا ہے؟ چھٹے امام. ایسے اللہ سے مانگو. بارالہ تو امام زمانہ کا ظہور کر دے گا تو تیرا نبی بڑا خوش ہو جائے گا. اچھا کیوں خوش ہو جائیں گے؟ شیطان چاہتا ہے سب گناہ کرے اور سب جہنم میں جائے. کیوں؟ مجھے عرش سے پھینکا گیا زمین پہ تو میں کسی کو جنت پہ نہ جانے دوں. اور رسول خوش ہے اس بات کے کہ سب دین پر عمل کریں, سب صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہو جائیں, سب کے سب کو جنت لے کے جایا جائے. تو رسول اس وقت خوش ہوں گے جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور امام زمانہ دین کا ریوائول کر دیں. جو دین کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی, عمل نہیں کرتے, ہم ان باتوں پر عمل کرنے لگیں. دعائے عہد کا اگلا جملہ ورحم استکانتنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ورحم استکانتنا بعدہ. اور پھر اس کے بعد ہم پر رحم کر, ہماری غربت پہ رحم کر. اچھا اب یہاں روکتی ہوں. ہم کس چیز کو غربت سمجھتے ہیں؟ مال کی کمی ہے, تنگ دستی ہے, خرچہ پورا نہیں ہو رہا, ہم غریب ہیں. اور ہم غریب ہیں تو ہمیں کوئی مدد کر دے. نہیں, غربت یہ نہیں ہے. غربت کیا ہے؟ اسی محفل میں آپ لوگ ہر سال دعائے افتتاح پڑھتے ہیں. ہاں, اور دعائے افتتاح میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم الیک نشکو الیک فقد نبیہ وغیبتہ. ہاں, وغیبتہ ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا. ہم کہتے ہیں دعائے افتتاح میں بارالہ ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں, ہمارا نبی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے, ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے, دشمنوں کی کثرت ہے اور ساتھیوں کی قلت ہے, ہم کیا کریں؟ یہ ہے غربت کہ اس زمانے میں. اچھا آپ سب گواہ ہیں نا اس بات کے, کتنے ہی اچھے پڑوسی ہوں, کتنے ہی اچھا بیسٹ فرینڈ ہو, ہاں اسکول میں کالج میں, اور اہل تشیع نہ ہو, جیسے محرم کا چاند نکلتا ہے ایک سوال سب کے منہ, تم لوگ روتے کیوں ہو؟ تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ بھئی حسین کو شہادت مل گئی. یعنی ہر شخص اعتراض کرنے کو تیار ہے ہماری عزاداری پہ, حسین کی عزاداری پہ. کیوں کرتے ہو؟ ان کو یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. تو اب دین پر چلنا جب دشمنوں کی کثرت ہو اور ہم لوگ دین پر استقامت سے نہ ہو, آل محمد کا نام لیتے ہو تو مولا کی محبت پہ اعتراض ہو رہا ہے. کیوں پہنتے ہو سیاہ کپڑے؟ کیوں کرتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ تو کہا یہ غربت ہے. اس غربت سے خدا ہمیں آزاد کر دے امام زمانہ کا ظہور کر کے. دعائے عہد کا اگلا جملہ اللہم اکشف ہذہ الغمہ وعن ہذہ الامہ بظہورہ. بارالہ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے دنیا کا رنج و غم دور کر دے. اچھا رنج و غم آج بچوں سے مخاطب, اسپیشلی اپنے ینگسٹر سے. رنج و غم کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے, اور جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں نہ ملے تو ہم شکایت کرتے ہیں. یہی ہمارا رنج و غم ہے. اب چونکہ میں مدرسے میں بچوں کو پڑھاتی ہوں اور ینگسٹر آتے ہیں تو اکثر ینگسٹر بچیاں کہتی ہیں ہم نے مولا کا نام لے کے مانگا تھا, ہم نے منت مانی تھی, ہم مولا کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں پھر بھی نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ مولا کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں, کیوں نہیں مل رہا؟ یہ بچے بولتے ہیں نا, سوال کرتے ہیں نا, آج ممبر سے جواب سنیے. کیوں نہیں مل رہا؟ قرآن پاک میں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ارشاد رب العزت ہوتا ہے وما مصیبتکم
ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی. ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کہہ سکتا ہے. اور اگر کوئی گناہ کرتے، نماز قضا ہو گئی، امی سے زور سے بات کر لی، ماسی کو ڈانٹ دیا، بھائی سے لڑ پڑے، بابا نے کچھ پوچھا تو جواب نہیں دیا، یہ روٹین لائف کی باتیں بتا رہی ہوں میں، ہاں یہ سب ہوتا ہے اور یہ سب گناہ ہے. مگر ہمارے لیے کہتا ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، ہم تو مولا کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں پھر بھی مولا نہیں سن رہے. اور اللہ نے ایک نبی کو جواب دیا، کتاب خدا شناسی کے راستے، میں وہاں سے پڑھ رہی ہوں. 1,24,000 انبیاء ہیں اور ہمیں سب کے نام نہیں پتا، قرآن میں سب کے نام نہیں بتائے. اس کتاب میں لکھا ہے ایک نبی نے خدا سے کہا، بارالہ مومنین آ کے مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم واسطہ دے کے مانگتے ہیں مگر تب بھی ہمیں نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ رب ذوالجلال جواب دیتا ہے، اے میرے نبی، بندے میرے ہیں اور میرے پاس جو کچھ ہے میرے بندوں کے لیے ہے، مگر جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے بھول جاتا ہے. اب میں آپ سے کہوں، میں اپنے آپ سے کہوں، اگر 1 ہفتہ پہلے مجھ سے کوئی گناہ ہوا تھا، خدا نہ کرے کوئی جھوٹ بول دیا، غیبت سن لی، نہیں کی تو سن لی، گناہ ہوا نا، 1 ہفتے بعد مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. تو خدا کہتا ہے جب میرے بندے کوئی گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، تو میں ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ وہ اس مصیبت پہ صبر کریں اور میں ان کے گناہ بخش دوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ میدان قیامت میں آئیں، اولین سے آخرین تک کی انبیاء کی امتوں کا مجمع ہے، تو شیعان علی کا مرتبہ بلند ہو، دنیا ہی میں ان کے گناہ دھل جائیں. جب علی والے کھڑے ہوں تو سر تان کے کھڑے ہوں، ہم ہیں آل محمد کو ماننے والے. اور دوسری وجہ یہ کہ ہم بہت جلد باز ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم آج مانگ رہے ہیں بس 1 ہفتے میں مولا مل جائے، مولا بس مل جائے. 1 ہفتے سے زیادہ دیر ہوئی، مولا سنتے ہی نہیں ہے. کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا؟ بچے ماؤں سے کہتے ہیں کیا نماز فائدے کے لیے پڑھتے ہیں؟ مولا علی نے کیا کہا تھا؟ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. مگر ہمارے بچے نا امید، ہم تو مولا کا واسطہ حضرت عباس کے علم پہ ہم نے منت مانی تو ابھی ہماری منت پوری نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ہم جلد باز ہیں. جناب سیدہ کا فدق کا پرچہ جس نے پھاڑا تھا، رسول نے تحریر دی تھی، لکھ کے دیا تھا بیٹی کو کہ میں نے تمہیں فدق دیا، اور جس ظالم نے، جس شقی نے اس پرچے کو پھاڑا تھا، جناب سیدہ نے اسی وقت کہا تھا جیسے تو نے میرے اس فدق کے پرچے کو پھاڑا، اللہ تیرے پیٹ کو چاک کر دے. سیدہ کی دعا، بد دعا پوری کب ہوئی؟ 20 سال کے بعد. معصومہ دعا کرے تو اللہ حکمتوں سے دے. دیا ہمیں بھی دیتا ہے مگر حکمت سے کب دینا ہے. اور میں اور آپ اتنے جلد باز ہیں بس مل جائے، بس فوراً مل جائے. اور اس طرح کی روایت رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا کے زمانے میں میاں بیوی تھے، بہت غریب تھے، گھر میں کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، فاقے کر رہے تھے. بیوی نے شوہر سے کہا رسول کے پاس جاؤ، رسول سے سوال کرو، رسول کچھ نہ کچھ دے دیں گے، کچھ نہ کچھ دے دیں گے، ہمارا بھلا ہو جائے گا. جب بیوی نے بہت کہا، گیا شوہر. اب رسول بیٹھے ہیں صحابیوں کے درمیان. جیسے ہی داخل ہوا، رسول کی زبان پہ ایک جملہ آیا، جو ہم سے مانگے گا ہم عطا کر دیں گے، مگر جو خدا سے بے نیازی کا سوال کرے گا، بے نیازی یعنی اللہ تیرے سوا کسی سے نہ مانگوں، اتنا دے دے کہ میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں. اب رسول نے جملہ کہا جو ہم سے مانگے گا ہم عطا کر دیں گے، مگر جو خدا سے بے نیازی کا سوال کرے گا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا. اب اس نے دل میں سوچا، جیسے ہی میں داخل ہوا رسول نے یہ جملہ کہا، رسول میرے لیے تو نہیں کہہ رہے، میں ہی سوال کرنے آیا تھا. پلٹ گیا، گھر گیا. اگلا دن آیا، بیوی نے کہا نہیں تم نے غلط سمجھا، رسول کسی اور کو کہہ رہے ہو، جاؤ. پھر گیا، پھر رسول نے یہ جملہ کہا. 3 دن ایسا ہوا. جب 3 دن ایسا ہوا، اب اسے سوچا میں رسول کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گی، رسول مجھے ہی
مجھے ہی پیغام دے رہے ہیں. اس نے کلہاڑی عاریۃ لی، کرائے پہ لی، درختوں کی لکڑیاں کاٹی، ان کو بیچا اور ایک مٹھی آٹا لیا کہ ایک چپاتی بن جائے، آدھی میری بیوی کھا لے، آدھا میں کھا لوں. یہ غربت کا عالم تھا. اور یہی لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس نے پھر کلہاڑی خریدی، اونٹ خریدے، غلام خریدے. دنوں میں وہ بے نیاز ہو گیا. جب بے نیاز ہو گیا، مالدار ہو گیا، آیا رسول کے پاس اور آ کے کہتا ہے میں آپ کے پاس بار بار آ رہا تھا اور میں نے آپ کے لب مبارک سے ایک ہی جملہ سنا. رسول مسکرائے اور کہا ہم تو کہتے ہیں جو ہم سے مانگے گا ہم عطا کر دیں گے، مگر جو خدا سے بے نیازی کا سوال کرے گا، جیسے تم کو بے نیاز کیا، اللہ ایسے ہی بے نیاز قرار دے دیتا ہے. صلوات بھیجیے. آپ لوگوں کے ایک سوال کا جواب، اپنے بچوں کے ایک سوال کا جواب دیا کہ ہم مانگ رہے ہیں، مولا سن ہی نہیں رہے، دعا پوری نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا، معصوم کی روایت. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، بچے نے گریجویشن کر لی، پوسٹ گریجویشن کر لی، مختلف کمپنیوں میں جا رہا ہے، انٹرویو دے رہا ہے، مگر کوالیفائی نہیں کر رہا. اب بچے چڑ جاتے ہیں، جوان بچے، اتنی فرمز میں گیا، اتنی جگہ انٹرویو دیا، کہیں سے کال نہیں آ رہی. یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اچھا کچھ بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے آتے ہیں، بہت اچھے رشتے آتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ بات مکمل ہو بات ختم ہو جاتی ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. اب مائیں کہتی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو فلاں کو جانتے ہیں، ہم سے ایک بیٹی نہیں بیائی جا رہی، ان کی 6 بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا ہم لوگ، آتا ہے نا یہ سوال کیوں ہوتا ہے؟ امام سے سنیے، امام ضامن و سامن، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں خدا سے اچھی امید رکھو، اس لیے کہ خدا نے حدیث قدسی میں کہا ہے جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اگر میرے لیے اچھا گمان ہے تو مجھے برا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اچھا کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں میرے لیے برا خیال ہے تو پھر میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. اچھا ایسا کب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. کوئی پیشنٹ ہے وینٹیلیٹر پہ آ گیا، 1 ہفتہ گزرا، اب کیا بچے گا؟ میسیجز فارورڈ ہو رہے ہیں، دعائیں کیجئے، یہ عمل پڑھیے، مگر دلوں میں خدا نگاہ کرے تو ہمارے دلوں میں کیا؟ اب کیا بچے گا؟ وینٹیلیٹر پہ 1 ہفتہ ہو گیا، اور میں نے اسی وینٹیلیٹر پہ کراچی میں ہی ایسے لوگ ہیں، وہ خاتون خراسان میں میری مجلس میں آتی تھی، 20-22 دن شوہر وینٹیلیٹر پہ رہا، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کیا بچے گا؟ مگر اس بیوی کا ایمان تھا نہیں میرا مولا بچائے گا، اور آج وہ شخص صحت یاب ہو کے اس وقت دبئی میں ہے اور الحمدللہ صحت مند ہے. تو امام رضا کہتے ہیں اگر تم اچھی امید رکھو گے اللہ اچھا کرے گا، اور اگر بری امید دل میں ہے تو ویسے ہی ہوگا. میری ایک دوست کہتی ہے، مجھے اس کا جملہ کبھی نہیں بھولتا، وہ کہتی ہے ہاں ہاں کرو گے تو ہاں ہوگا، نہ کرو گے تو نہ ہوگا. یعنی اچھا بولو، اچھا سوچو، کسی کے بارے میں بھی، خدا کے بارے میں بھی. تو امام رضا کہتے ہیں وہ جو تم کہتے ہو نا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے اچھا خیال نہیں رکھتے. اچھا نہیں، اب تو مشکل ہے، 10 جگہ گیا، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اور خدا ہمارے دل کو کیسے دیکھتا ہے؟ 50 موضوعات والی کتاب سے روایت پڑھ رہی ہوں. چند ڈاکو تھے جن کا کام تھا لوگوں کو لوٹنا. ایک مرتبہ رات کو نکلے، کوئی کاروان نہیں ملا، کسی کو لوٹ نہیں سکے. اب دیکھا کچھ کسی کو لوٹ ہی نہیں سکے، کچھ ہاتھ میں نہیں آیا، کہ چلو اب صبح قریب ہے کسی ہوٹل میں چلیں. ہوٹل میں گئے، ہوٹل کے مالک سے پوچھا آپ کون؟ وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے کہا ہم مجاہدین خدا ہیں، ہم خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اب جو اس نے مجاہدین خدا کا سنا، تھے کون؟ ڈاکو. جب انہوں نے کہا مجاہدین خدا ہیں تو اس نے بڑا اچھا کمرہ دیا، بڑے اچھا کھانا لگایا، اور جب وہ لوگ کھانا کھانے لگے تو وہ دوڑ کے اپنے گھر میں قریبی گھر تک گیا اور بیوی سے کہا اچھا اس شخص کا، ہوٹل کے مالک کا
ایک بیٹا پیرالائز تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا زمین سے. گیا اپنی بیوی کے پاس اور جا کے کہتا ہے آج میرے ہوٹل میں مجاہدین خدا مہمان ہے, اب ان لوگوں کے آگے سے جو کھانا بچے گا وہ تم میرے بچے کو کھلانا, ان لوگوں کے آگے سے جو پانی کی بوٹل بچ جائے گی وہ پانی میرے بچے کو پلانا, اس کے جسم پہ لگانا. اللہ مجاہدین خدا کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے دے گا. اور ہے کون؟ ڈاکو, ظلم کرنے والے. گئے, صبح ہوئی, نکل گئے. پھر رات آئی, پھر چاہا کوئی کاروان لوٹے, نہیں ملا کوئی کاروان, کہا چلو اسی ہوٹل میں چلتے ہیں. اسے بڑا اچھا کمرہ دیا تھا, اسے بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا. جب یہ ڈاکو آئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے, وہ بچہ جو چل نہیں سکتا تھا آج دوڑ رہا تھا. اس کے باپ سے سوال کیا کیا ہوا, کل تک تو یہ زمین سے اٹھ نہیں سکتا تھا, آج یہ بچہ چل رہا ہے کیسے؟ کہا صرف میرا کمال نہیں ہے, آپ لوگوں کا کمال ہے. آپ کا بچا ہوا کھانا میں نے اپنے بچے کو کھلایا, آپ کا بچا ہوا پانی میں نے اپنے بچے کو لگایا, اور خدا سے کہا یہ مجاہدین خدا کا بچی ہوئی غذا ہے, خدا نے اس غذا کی برکت سے میرے بیٹے کو صحیح کر دیا. اب وہ ڈاکو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ کہا تم نہیں جانتے ہم ڈاکو ہیں. اور اتنا روئے, خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور نیک بن گئے. تو پتہ کیا چلا, جو جیسا حسن ظن رکھے گا خدا سے, خدا اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا کرے گا. صلوات بھیج دیجیے بابا سے. دعا عہد کا اگلا جملہ وَعَجِّلْ لَنَا وَلِيَّهُ, ظہور یعنی ظہور کر دے, اللہم عجل ظہورہ, ولی کا ظہور جلد کر دے. اور پھر اگلا جملہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کا ظہور بہت دیر ہے, ہم کہتے ہیں, کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام. ہم کہتے ہیں ظہور بہت قریب ہے. اور جب قریب ہے تو اگلا جملہ برحمتک یا ارحم الراحمین, دعائے عہد ختم ہو گئی. اب اگر میں ان 9 مجلسوں کو سم اپ کروں, سمرائز کروں, تو صرف 3 باتیں سن لیجئے اور مصائب کی منزل. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز جو دعائے عہد سے سیکھی, اللہ پہ یقین کامل. وہ جو کائنات کو چلا رہا ہے, آپ نے ابتدا کی مجلسوں میں سنا ہے نا, بھڑکتے ہوئے سمندر کا مالک خدا, کائنات کا مالک خدا, خدا آل محمد کا مالک خدا. تو اس خدا پہ یقین کامل رکھیں, وہی ہے سننے والا, وہی سنے گا. دوسری چیز, ہمیشہ اول وقت نماز پڑھیں. کیوں؟ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام علی ارشاد فرماتے ہیں نماز رحمت خدا کو کھینچتی ہے, جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے. ایسے اگر آپ نماز کے پابند ہیں, سب ہیں الحمدللہ, اول وقت کے پابند بن جائیے. کیونکہ مولانا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں تم اپنی نمازوں کو بہتر بناؤ گے, خدا تمہاری زندگیاں بہتر کر دے گا. تو اول وقت نماز چھوٹنے نہ پائے, اور اللہ پہ یقین کامل. اور روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فرصت میں ہوں, 5 منٹ کے لیے آپ غور کیجئے آج کے دن مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے اور آج کے دن مجھ سے کیا نیکی ہوئی ہے. اگر گناہ ہوا ہے تو ارادہ کریں, کوشش کریں وہ گناہ خود سے دور ہو جائے. اور تیسری اور آخری چیز جو اس دعائے عہد سے ہم نے سیکھی, محمد و آل محمد پر بلائنڈ فیتھ رکھیں, اندھا اعتماد. دیں گے تو مولا ہی دیں گے, اور کوئی دینے والا نہیں ہے. کبھی نہ کہیں مولا نے اس کو دیا ہمیں نہیں دیا, مولا ہمیں بھی دیں گے, ہمارے لیے جو وقت بہتر ہے مولا دیں گے. اور کیسے دیں گے؟ آخری روایت اور مصائب سے متصل. اور یہ روایت میں نے ایک عالم سے سنی ہے جو اس وقت بھی اسلام آباد میں عشرہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ عالم کہتے ہیں ایک زائر مشہد آیا امام رضا کی زیارت کے لیے. کون تھا وہ زائر؟ ملینر تھا, ملینر. اور پھر اس کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا, یہاں تک کہ وہ بینک کرپٹ ہو گیا. بینک کا 200 ملین کا قرض, 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہے, اور اس پر 200 ملین, کتنی رقم, بینک کا قرض ہو گیا. گھر کا سامان بکنے لگا, نوبت یہاں تک آ گئی کہ بس گھر میں کھانے کے لیے پیسے. اپنی بیوی سے کہتا ہے, تہران میں رہتا تھا,
اور تہران میں رہتا تھا. اپنی بیوی سے کہا کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو میں مشہد جاؤں اور امام رضا سے کہوں. امام رضا سب کی سنتے ہیں. مولا سے فریاد کروں مولا میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے. بیوی نے کچھ چیزیں بیچی, کچھ کیا, پیسے دیے. پیسے کتنے تھے؟ تہران سے مشہد چلا جائے اور وہاں پہ پورا ایک دن رہے, دن میں ایک دفعہ کھانا کھا لے اور اتنا کرایہ کہ واپس تہران آ جائے. گیا امام رضا کی زری پہ پہنچا اور زری کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا. پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا, آتا تھا, بار بار آتا تھا جب حالات اچھے تھے. اب حالات اتنے برے ہو گئے کہ پھوٹ پھوٹ کے رویا زری کے سامنے, اور کہتا ہے جب میں زری کے سامنے رو لیا تو میرے دل میں سکون آ گیا, جیسے امام نے میری دعا سن لی ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی دل بھرا ہوا ہو, مصلی بچھائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے اور سجدے کی حالت میں روئیے, اللہ سے دل کا حال کہیے, خود بخود دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے سن لی, اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. وہ امام رضا کی زری دیکھ کے بہت رویا. روتے روتے کہتا ہے میرے دل میں تھوڑا سکون ہوا, میں نے سوچا امام رضا نے دعا قبول کر لی, اب میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. جب میں باہر آیا, آپ لوگ جانتے ہیں نا کسی امام کے روضے میں جائیں تو کفش داری میں جوتے رکھواتے ہیں, اور جوتے رکھواتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں ایک ٹوکن دیتے ہیں. جو لوگ زیارت پہ گئے انہیں پتا ہے, اس نے بھی ٹوکن لیا تھا, جوتے رکھوائے تھے اور ٹوکن جیب میں رکھ لیا تھا. جب زری سے باہر آیا اور چاہا کہ ٹوکن دے کے میں جوتے لے لوں, جیب میں ہاتھ ڈالا, جیب کٹ گئی, ٹوکن بھی گیا اور جو پیسے واپسی کے تھے وہ بھی چلے گئے. اب وہ ہماری طرح امام رضا سے لڑنے, مولا آپ کو تو پتا تھا وہ شخص میری جیب کاٹ رہا ہے, آپ نے کاٹنے کیوں دی؟ آپ کو پتا ہے مولا پہلے والے حالات ہوتے تو مجھے پرواہ نہیں تھی, پیسے تھے. مولا آپ جانتے ہیں میرے پاس فقط اتنے پیسے تھے کہ میں کھانا کھا لوں آج باہر سے کچھ لے کے اور تہران پہنچ جاؤں. اب میں کیا کروں؟ دوبارہ زری پہ گیا اور مولا سے لڑا, شکایت کی. عزیزانو, ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا کرو. خدا نے ایسے مولا و آقا دیے ہیں, ہم مولا سے لڑیں جھگڑیں کچھ بھی دل کا حال کہیں, مولا ہمیں نہیں چھوڑتے. ہم مولا پہ ناراضگی دکھا لیتے ہیں, مولا ہمیں نہیں چھوڑتے اور مولا ہمیشہ بڑھا کے دیتے. جب مولا سے شکایت کرایا, میری جیب کٹ گئی, آپ نے کیسے کٹنے دی؟ اب باہر آ گیا, روزے سے باہر آیا, اب سوچا میں کروں تو کیا کروں, تہران کیسے جاؤں؟ جیب کو ٹٹولا, ایک سکہ ملا. اور یہ 32 سال پرانا واقعہ ہے. 32 سال پہلے آپ سب جانتے ہیں کوائن ہوتا تھا, باہر ٹیلی فون بوتھ بنے ہوتے تھے اور کوائن ڈالتے تھے, نمبر ڈائل کرے تو کال لگ جاتی تھی. اب ایک سکہ مل گیا, بڑا خوش, مگر کروں تو کیا کروں؟ میں تو یہاں مشہد میں کسی کو جانتا نہیں ہوں. اگر حرم میں کسی سے کہوں گا کہ میری جیب کٹ گئی کچھ پیسے دے دو میں تہران چلا جاؤں تو لوگ کہیں گے پروفیشنل ہے, مانگنے کی عادت ہے. کیا کروں؟ چلو کوئی رینڈملی کوئی نمبر ڈالتا ہوں اور کوئی اگر فون میرا اٹھا لے گا تو اچھا ہے, مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی, شرمندگی بھی نہیں ہوگی اور شاید وہ میری مدد کر دے. اس نے ایک نمبر ملایا کوائن ڈال کے اور ہلو, آگے سے جب آیا کون؟ کہا میں امام رضا کا زائر ہوں, میرا یہ نام ہے, میری جیب کٹ گئی, جیب میں اتنے پیسے تھے کہ میں تہران جا سکوں اور کھانا کھا سکوں, جیب کٹ گئی ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر امام رضا کے زائر پہ بھروسہ ہے تو مجھے کچھ رقم دے دو, میں تہران پہنچ جاؤں. جو فون سن رہا تھا اس نے کہا اچھا کہاں پہ کھڑے ہو؟ کہا میں فلاں خیابان فلاں روڈ پہ کھڑا ہوں, ٹیلی فون بوتھ کے پاس. کہا یہیں کھڑے رہو, میں آتا ہوں. 15 منٹ گزر گئے, آدھا گھنٹہ گزر گیا. اب دل نے پھر, کیونکہ ہم لوگوں کے دل میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, ہم برا زیادہ سوچ لیتے ہیں. اب کہا اب کون آئے گا, ایسی فون سن لیا ہوگا, اب تو آنے والا نہیں. جیسے یہ سوچ رہا تھا ایک بڑی سی گاڑی سامنے آئی, ڈرائیور اترا اور اس نے آ کے کہا یہ نام آپ کا ہے؟ کہا میرا ہے, میرے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اب جو اس نے اتنی بڑی گاڑی دیکھا تو مالدار پارٹی ہے, یہ اتنے تو پیسے دے ہی دے گی کہ میں تہران چلا جاؤں. بیٹھ گیا گاڑی میں. جب اس کے بنگلے پہ پہنچا, وہ صاحب خانہ انتظار کر رہا تھا. اس نے بٹھایا, خاطر توازے کی, کھانا کھلایا, کیونکہ یہ فون پہ کہہ چکا تھا میرے پاس کھانا کھانے تک کے پیسے نہیں. کھانا کھلایا اور جب کھانا کھا کے یہ بیٹھا تو اب وہ مالدار شخص پوچھتا ہے تمہارا کتنا قرضہ ہے بینک کا؟ کہا میرے بینک کا 200 ملین مجھ پہ قرض ہے. اس نے کہا اچھا اگر تم اپنا کاروبار ابھی شروع کرنا چاہو تو ایٹ لیسٹ کتنا اماؤنٹ تمہیں چاہیے؟ کہا 70-60 ملین تو چاہیے مجھے کاروبار شروع کرنے کے لیے. چیک بک سامنے رکھی تھی, اس نے چیک بک پہ لکھا
چیک کاٹا اور اس کو دیا. اب وہ حیران, 200 ملین یہ مجھے دے رہا ہے. اس نے ایک اور چیک کاٹا, پھر اس کو دیا, اس پہ 70 ملین. کہ اپنا قرض بھی اتار دو اور سامان بھی اپنا نکال لو اور کاروبار شروع کرو. ابھی یہ ہے یار ایک بار کی یہ حیران اور پریشان ہے. دیکھا کمرے میں ایک بچہ داخل ہوا ہے, وہ قہوہ لے کے آئے, ایرانی قہوہ پیتے نا, قہوہ لے کے آیا. جیسے ہی وہ قہوہ لا کے اس نے میرے سامنے رکھا, وہ شخص جو بیٹھا چیک کاٹ کے دے رہا تھا, اس نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. اب یہ حیران ہے, مجھے کھانا کھلا دیا, میرا قرض اتار دیا, مجھے چیک کاٹ کے دے دیا اتنا بڑا ہیوج اماؤنٹ, اور اب یہ بچے سے گلے لگ کے کیوں رو رہا ہے؟ ایک بار کی کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ کہا تم یہ بچے کو دیکھ رہے ہو, یہ میرا بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا, اس کو کینسر تھا. میں نے ایران کے تمام اسپتالوں میں اس کا علاج کروایا, نہیں فائدہ ہوا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ بچے گا نہیں. میں مالدار تھا, میں اس کو لے کے لندن گیا. لندن میں جا کے اس کے سارے ٹیسٹ کرائے, مگر ہر بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ کینسر پازیٹیو. ایک ٹیسٹ باقی تھا. ڈاکٹروں نے کہا اگر یہ نیگیٹو آ گیا تو ہم ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. کہا وہ اس کے لیے بلڈ دیا, میں بیٹھا ہوا تھا پریشان. ایک شخص میرے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے, اللہ اکبر, آ کے کہتا ہے تمہیں دعا کرنا نہیں آتی؟ عزیزانو, ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں, ہمیں بھی دعا کرنا نہیں آتی. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, آل محمد کے دینے میں کمی نہیں ہے. آنے والا کہتا ہے تمہیں دعا کرنی نہیں آتی؟ مانگو امام رضا سے, امام رضا سب کو دیتے ہیں. کہا میں لندن کے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا, پھوٹ پھوٹ کے رویا. آپ کو مولا علی کا جملہ یاد ہے نا, جس دعا کے ساتھ گریا ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے. کہا میں رویا پھوٹ پھوٹ کے, مولا اگر میرے بچے کو بچا لیا, یا امام رضا میں آپ کے ظاہر کی خدمت کروں گا. منت مانی اگر میرا بچہ بچ گیا. اب جو وہ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی نیگیٹو, ڈاکٹروں نے اور ٹیسٹ کروائے, وہ جو پازیٹیو تھے ٹیسٹ وہ سب نیگیٹو ہو گئے. کینسر ختم ہو گیا. اس کو وہیں امام رضا نے شفا دے دی. آیا تہران, باپ تھا, آ کے تہران میں سب ٹیسٹ کروائے, سب ٹیسٹ نیگیٹو. ڈاکٹرز کہتے ہیں تو شفا یاب ہو گیا. اس کو امام رضا نے شفا دے دی. کہتا ہے جب میرا بچہ, اکلوتا بچہ شفا یاب ہو گیا تو میں کچھ عرصے بعد بھول گیا کہ میں نے امام رضا سے کہا تھا مولا میں آپ کے ظاہر کی خدمت کروں گا. کل رات میں سویا تو مجھے خواب میں امام رضا کی زیارت ملی. امام رضا کہتے ہیں میرا ایک زائر کل آئے گا تمہارے پاس, اس زائر کی مدد کر دینا. خواب سے میری آنکھ کھلی, میں پریشان تھا, اتنے لاکھوں زائر امام رضا کے حرم میں کیسے پہچانوں گا؟ مولا کس زائر کو کہہ رہے ہیں؟ اتنی دیر میں تمہارا فون بجا اور تم نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نے جو کچھ کیا امام رضا کی منت کو پورا کیا. عزیزانو, مولا اگر کچھ لیتے بھی ہیں نا تو زیادہ دینے کے لیے, وہ دینے والے ہیں, ہمیشہ دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان کیسا کمزور ہے کہ ہم مولا سے لڑنے لگتے ہیں. ہمارے پاس تو باب الحوائج علی اصغر بھی ہیں. عزیزانو, باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام. پہلے باب الحوائج امام موسی کاظم, دوسرے باب الحوائج ابو الفضل عباس, تیسرے باب الحوائج شہزادہ قاسم. ان کو اللہ نے باب الحوائج کیوں بنایا؟ شب عاشور بی بی ام رباب اپنے خیمے میں, ان کا بیٹا گہوارے میں, 6 مہینے کا بچہ گہوارے میں ہے, اور بی بی ام رباب اس سے بات کر رہی ہیں, بیٹا میرا تعلق خاندان اہل بیت سے نہیں ہے, کل قربانی کا دن ہے, بیٹا میری لاج رکھ لینا. ماں اس علی اصغر سے کہہ رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتا, مگر دل میں جذبہ یہ ہے کہ آج میرا اصغر بڑا ہوتا تو جیسے ہر ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے میں بھی علی اصغر کو قربان کرتی. خدا نے اس ماں کے دل پہ نگاہ کی. اس ماں کو کتنی محبت ہے حسین سے کہ علی اصغر میری لاج رکھ لینا. خدا نے علی اصغر کو باب الحوائج بنا دیا. اب قیامت تک جو بھی اس کے وسیلے سے مانگے گا میں حاجت عطا کر دوں گا. روز عاشور آیا, ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں. جب سب شہید ہو گئے
مولا حسین ٹیلے پہ گئے، مولا نے صدا دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری استغاثہ پہ لبیک کہے. اور جیسے ہی مولا حسین کے زبان پہ جملہ آیا، ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے. مولا حسین جانتے تھے یہ وحشی جو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں تھے، یہ لشکر یزید اتنا بے غیرت ہے کہ میری بہنوں کی چادریں لوٹ لے گا. مولا جانتے تھے خیموں کو آگ لگا دے گا. مولا نے کہا کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرنے والا ہو. علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اب جو بی بی چاہتی ہے علی اصغر کو اٹھا لے، علی اصغر گود میں نہیں آ رہا. بیویوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوئی. مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا ہوا زینب؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. کہ مولا جیسے ہی آپ نے کہا نا کوئی ہے حرم رسول کی حفاظت کرنے والا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. کسی کی گود میں نہیں آ رہے مولا. مولا حسین خیمے میں آئے، پتہ نہیں کن نظروں سے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا. علی اصغر ہمک کے باپ کی گود میں آ گئے. مولا کہتے ہیں میں علی اصغر کو لے جاتا ہوں، شاید کوئی شقی پانی پلا دے. عزیزانو، میں نے ایک جملہ کربلا میں عالم کے منہ سے سنا تھا. وہ عالم کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکال لو تو مچھلی کا منہ کھلا رہتا ہے. کہ علی اصغر اتنا پیاسا تھا کہ علی اصغر کے لب کھلے ہوئے تھے. بس ایک بار کی مولا حسین نے آغوش میں لیا، زمین پہ سفید کپڑا بچھایا اور مولا نے اصغر کو اس پہ رکھ کے لپیٹا. میں کہوں گی مولا ایسے تو کفن پہناتے ہیں، مولا کفن کو پھیلا دیتے ہیں، پھر جنازے کو اس پہ رکھ کے کفن لپیٹ دیتے ہیں. مولا نے اس طرح علی اصغر کو سفید کپڑے میں لپیٹا. مولا جب در خیمہ پہ آئے، ام رباب کھڑی ہیں، سکینہ کھڑی ہے. ام رباب آئیں تو مولا حسین کہتے ہیں کیا ہوا رباب؟ کہا مولا صبح سے جو گیا زندہ نہیں آ سکا، اب میرا لال جا رہا ہے. مولا نظریں بھر کے اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوں. علی اصغر کو دیکھا ہے ماں نے، اور مولا حسین خیمے سے باہر آ گئے. مولا حسین کربلا میں شدید گرمی تھی عاشور کے دن. مولا نے ابا کے دامن میں چھپا لیا. جیسے ہی حسین خیمے سے باہر آئے نا، لشکر یزید والے کہنے لگے اب حسین قرآن لے کے آئے اور قرآن لا کے ہمیں واسطہ دیں گے قرآن کا کہ پانی دے دو. مگر جب مولا حسین لشکر یزید کے سامنے آئے، ابا کے دامن کو ہٹا کے علی اصغر کو آگے کیا. کہا ہے لشکر یزید، میں دل میں سوچتی ہوں جب یہ مقتل پڑھ رہی تھی نا تو میں دل میں سوچا مولا حسین کے دل میں باپ کا دل ہے، اس سینے میں باپ کا دل تھا. شدید گرمی تھی، مولا ڈھک کے اس لیے لائے تھے میرا پھول مرجھا نہ جائے، شدید گرمی ہے. مولا نے لشکر یزید کے سامنے لا کے علی اصغر کو آغوش میں لیا. کہا اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، نہیں کروں گا، مگر یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 2 گھونٹ پانی پلا دو. لشکر یزید سے کوئی آگے نہ بڑھا. اب مولا حسین نے اگلا جملہ کہا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ تم بھی تو اولاد والے ہو. یہ میرا بیٹا پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی پلا دو. کوئی آگے نہیں بڑھا. اب مولا حسین نے کہا کیا تم میں کوئی انسان نہیں ہے؟ انسان تو پیاسے کو پانی پلاتا ہے. آقا حسین نے بتا دیا لشکر یزید والے انسان کہنے کے قابل بھی نہیں تھے. جب اصغر کو پانی نہیں پلایا نا تو مولا حسین نے علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا. ذرا ایک جملہ سنو گے. مولا حسین نے ایک وصیت کی تھی سید سجاد کو. 2 مقامات پر ہمارے مولا نے ہمیں یاد کیا. سید سجاد سے کہتے ہیں بیٹا جب مدینے جانا میرے شیعوں سے کہنا جب جب پانی پیے مجھ مظلوم کی پیاس یاد کر لے. اور دوسری دفعہ کہا جب مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا میں نے اپنے شیعوں کو بہت یاد کیا. آج میرے شیعہ ہوتے
تو میرا یہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا نہ ہوتا۔ ساری دنیا میں سبیلیں لگ رہی ہیں، علی اصغر تیری پیاس کو ہمارا سلام۔ مولا حسین نے علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ پانی مانگ کے میں پی لوں گا، میں اپنے لال کو زمین پہ لٹاتا ہوں، خود آ کے پلا دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ مولا نے اپنے بچے کو آغوش میں لے لیا اور علی اصغر سے کہا، علی اصغر تم بھی تو حجت تمام کر دو کہ تم بہت پیاسے ہو۔ مقتل میں لکھا ہے علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکالی، ہونٹوں پہ پھرائی۔ لشکر یزید کے کچھ لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ جب یہ منظر دیکھا، عمر سعد ملعون حرملہ سے کہتا ہے، حرملہ اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، اس بچے کو مار دے۔ حرملہ سخت دل انسان تھا، تیر اٹھایا۔ تیر کون سا؟ جس تیر سے گھوڑے کی گردن توڑتے تھے، 3 منہ کا تیر جس سے جنگوں میں گھوڑے کی گردن توڑی جاتی ہے۔ علی اصغر کے وزن سے زیادہ بھاری وہ تیر تھا۔ حرملہ نے تیر جوڑا، تیر گر گیا۔ دوبارہ تیر جوڑا کمان میں، پھر تیر گر گیا۔ عمر سعد کہتا ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے لشکر یزید میں کس کا دل سخت ہے تو میں کہوں گا حرملہ سے زیادہ سخت دل کوئی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ایک بچے کو نہیں مار پا رہا۔ اب حرملہ کہتا ہے، نہیں بچے کو تو مار دوں گا، مگر جب جب میں تیر کمان میں جوڑتا ہوں، ایک سیاہپوش بیوی سامنے آ جاتی ہے، دامن پھیلا دیتی ہے اور کہتی ہے، حرملہ میرے بیٹے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزادارو جناب سیدہ کربلا کے میدان میں تھی، بار بار دادی تڑپ کے آ جاتی ہے حرملہ کے سامنے، حرملہ میرے بچے کو نہ مار۔ حرملہ نے تیسری مرتبہ تیر کمان میں جوڑا۔ اب جو تیر چلا اصغر کے حلق میں اس طرف سے لگا، دوسری طرف سے نکلا، نہر ہو گیا۔ علی اصغر کا گلا اتنا بڑا سوراخ ہو گیا۔ حسین ابن علی کے آغوش میں، ہاتھ میں علی اصغر کا خون آ گیا۔ باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کا خون ہے۔ حسین ابن علی خون زمین پہ ڈالنا چاہتے ہیں، زمین سے آواز آئی، حسین اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ آیا قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ حسین نے خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے صدا آئی، حسین اگر اس مظلوم کا خون آسمان پر آیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اصغر کی لاش آغوش میں مولا حسین کے۔ مولا نے عاشور کے دن ہر لاشا اٹھایا، مسلم ابن اوسجہ سے جیسے بوڑھوں کے لاشیں اٹھائے، علی اکبر جیسے جوانوں کے لاشیں اٹھائے، عباس کے ہاتھوں کو اٹھایا، مگر نہ جانے علی اصغر کا لاشا کتنا بھاری ہو گیا تھا۔ باپ 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے پٹا۔ ہم اور آپ کل عمل عاشور کریں گے نا، ایسے ہی 7 دفعہ آگے بڑھیں گے، 7 دفعہ پیچھے پلٹیں گے، اور مولا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامری۔ اور جیسے ہی خیمے کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دل کہتا ہے کیسے رباب کو دوں گا، ماں کیسے 6 مہینے کے بچے کا لاشا دیکھیں گی۔ مولا پھر پلٹ جاتے ہیں، یہی سوچ کے جب پیچھے جاتے ہیں، امامت کہتی ہے حسین لاشا ماں کے حوالے کر دو۔ مولا 7 دفعہ آگے پیچھے ہوئے، جب خیمے میں داخل ہوئے ام رباب کھڑی ہیں، مولا کہتے ہیں رباب تیرے لال کا لاشا۔ اب جو ام رباب نے دیکھا، خدا کسی ماں کو اس کی اولاد کا اس طرح جنازہ نہ دکھائے۔ ام رباب نے دیکھ کے کہا میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا 6 مہینے کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ بس آخری جملہ مصائب کا مولا حسین جانتے تھے
کہ شہادت کے بعد ہم سب کے گلے کاٹ دیے جائیں گے، ہم سب کے گلوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا جائے گا۔ مولا چاہتے تھے علی اصغر کا گلا نہ کٹے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کا گلا نہ کٹے۔ مولا علی اصغر کو لے کے خیمے کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے قبر کو کھودا اور بہتی ہوئی آنکھوں سے آنسو ہیں، علی اصغر کو قبر میں چھپا دیا۔ بڑی دیر تک حسین کھڑے رہے، اور جب حسین کی شہادت ہو گئی 11 محرم کو سر کاٹے گئے، سر گنے گئے، 71 سر تھے۔ ایک شقی بولا ہم نے 72 کو مارا ہے، 72 سر ہونے چاہیے۔ دوسرے شقی نے کہا ہاں حسین خیمے کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے۔ مولا آپ کی مظلومیت پہ ہماری جانیں قربان، کہا حسین خیمے کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے۔ 4 گھڑ سوار آگے بڑھے، نیزے ہاتھ میں ہے، زمین پہ مارتے ہیں، نکالتے ہیں، مارتے ہیں، نکالتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا لاشا نیزے میں چپ کے باہر آیا، ایک شقی نے بڑھ کے علی اصغر کا گلا کاٹا، نیزے پہ چڑھا دیا۔ اے بی بی ام رباب، کنیزیں آئی ہے، ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔